یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا یہ پروگرام ایک بڑے دلچسپ موضوع پہ ہے اور ایک بڑی دلچسپ بات مجھے پتہ چلی تو میں نے سوچا کہ یہ بات دنیا تک جانی چاہیے، کیونکہ موجودہ حالات بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بسنت منائی جا رہی ہے، بڑی زوروں شوروں سے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو میرے ساتھ آج موجود ہیں جو شخصیت پروگرام میں ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، لیکچرار بھی ہیں اور ذاکر اہل بیت بھی ہیں، اور تاریخ کے حوالے سے ان کا بڑا مطالعہ ہے۔ تو انہوں نے جب یہ بات کی تو میں نے سوچا کہ یہ بات لوگوں تک بھی پہنچنی چاہیے۔ میری مراد شاعر اہل بیت رضا عباس، رضا صاحب، رضا بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ بتائیے ذرا کہ یہ جو بسنت منائی جا رہی ہے اس کی تاریخ کیا ہے، اور کیا خصوصاً جو محبان اہل بیت ہیں، شیعہ حیدر کرار ہیں، انہیں بسنت منانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتضیٰ بھائی، اصل میں تاریخ بنیادی طور پہ یہ بتاتی ہے کہ یہ ہندوؤں کا ان کی ایک روایت ہے، اور لفظ بسنت کا معنی بھی یہ ہے کہ موسم بہار کی خوشی کا اظہار کرنا۔ لیکن اس کے پس منظر میں ایک ایسا واقعہ موجود ہے جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں لالا سوہن لال نے، جو ایک تاریخی مورخ تھا، اس نے عمدۃ التواریخ میں اس واقعے کو لکھا۔ پھر اس کے علاوہ چہار باغ پنجاب میں یہ واقعہ موجود ہے جو میں آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ 1734 میں، اب کیونکہ پہلے مغلیہ دور تھا اور محمد شاہ رنگیلا کا یہ دور تھا، محمد شاہ رنگیلا 1748 تک رہا، یہ 13واں مغلیہ بادشاہ تھا، اور اس مغل بادشاہ کا رنگیلا لقب اسی لیے ہوا کہ اس نے اپنے دور حکومت میں کوئی جنگ نہیں جیتی، نہ کوئی جنگ کی۔ ادب اور شاعری اور موسیقی اور ان فنون لطیفہ سے اس کی رغبت زیادہ تھی۔ صحیح۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اسی میں محو رہتا تھا، اور لوگوں نے اس کا نام بھی رنگیلا اسے لقب مل گیا۔ اس کے دور میں جو قدیم سیالکوٹ تھا، وہاں پہ ایک مدرسے میں ہندو مسلم اس وقت اکٹھے رہا کرتے تھے، طالب علم تھے۔ دوران تعلیم ہندو اور مسلمان بچوں میں کسی موضوع پر گفتگو ہوئی جو مذہبی موضوع تھا۔ ٹھیک۔ بات آگے بڑھی اور اتنی بڑھی کہ ایک ہندو بچہ جس کا نام حقیقت رائے بتایا جا رہا ہے، اس بچے نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ! اچھا، وہ کیونکہ تاریخ میں گستاخی ہی لکھا ہوا ہے تو میں وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ جی بالکل ٹھیک۔ اب کائنات کے رسول کی لخت جگر ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو نازیبا، انتہائی نازیبا تھے۔ بچوں کو ناگوار گزرا، مسلمان بچوں کو، اور بات آگے بڑھی، گھروں تک گئی، گھروں سے شہر میں، یوں جیسے جنگل میں آگ لگتی ہے اور ہر طرف پھیل جاتی ہے، اسی طرح پورے شہر میں بات پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ یہ فسادات کا روپ اختیار کرتی، یہ لاہور کے حاکم زکریا خان تک بات پہنچی، اور اس سے ایک عدالت تک پہنچی، اور قاضی نے جب سارے مقدمے کو سنا اور دونوں فریقین کی بات سنی تو اس نے کہا کہ اس کا بہترین حل اور فیصلہ یہی ہے کہ حقیقت رائے مسلمان ہو جائے۔ صحیح۔ جس نے گستاخی کی ہے، جس نے گستاخی کی، وہ ہندو بچہ، وہ مسلمان ہو جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ اکثریت مسلمان بچوں کی تھی، اس لیے نیا فساد سر اٹھانے والا۔ اس بچے نے اس عمل سے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا تو پھر قاضی نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ انکار کرے گا تو اس کی دوسری صورت ہے سزائے موت۔ اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ وقت گزرا اور تقریباً کوئی 5 سے 6 سال کے بعد جس دن اسے سزا دی گئی تھی وہ بسنت کا دن تھا۔ ٹھیک ہے۔ غالباً بسنت پنچمی کہا جاتا ہے اسے، پنچمی 5 یعنی بسنت کا 5واں دن۔ جب اسے سزا دی گئی تو ظاہر ہے کہ ہندوؤں میں بھی ایک خوف کی بھی اور ایک انتقام کی بھی لہر دوڑ گئی، تو انہوں نے 1741 میں اس بسنت کا رنگ بدل دیا، اور وہ اس طرح رنگ بدلا کہ انہوں نے اس ہندو بچے کی موت کے بدلے میں اس سے سوگ کا دن قرار دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسے بلا وجہ مارا گیا ہے، غلط کیا گیا ہے، اور انہوں نے سوگ منانا شروع کیا، اور اس سوگ میں انہوں نے کالے رنگ کی پتنگیں اڑانا شروع کی، اور یہ پتنگیں جو فضا میں بلندی تک پہنچ رہی ہیں، اصل میں مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ پتنگیں اڑائیں اور ہوا میں اور یہ فضا میں بلند ہوتی ہوئی اس بات کی دلیل بنے
کہ وہ بھی ایک ایسی پاکیزہ روح تھی، ایک ایسا معصوم شخص تھا کہ جسے بلا وجہ قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا. تو یہ آغاز وہاں سے ہوا. پھر اس کے بعد زمانہ بدلا اور راجہ رنجیت سنگھ کا دور آیا. یہ سکھوں کا پہلا حکمران تھا. جب یہ آیا تو یہ بھی کیونکہ ایک روایت کے مطابق گوجرانوالا میں پیدا ہوا اور یہاں اس کی سلطنت کا پایہ تخت تھا، اور اس نے پھر دیکھا یب کہ بسنت کو لوگ بہت اہتمام سے مناتے ہیں اور بڑا مقبول ہے یہ بسنت کا دن. لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس میں سوگ کی کیفیت ہے تو اس نے اس کو بدل کے میلے کی شکل دے دی. اب جب میلے کی شکل دی تو یہ بہت پھیلنے لگ پڑا اور اس کی خوشی کا آثار نمایاں ہونے. ہندوؤں کے ہاں یہ بسنت کا دن سرسوتی دیوی کے نام سے منسوب ہے، اس لیے کہ وہ علم و فن کی دیوی کہلاتی ہے اور اس دیوی سے زرد رنگ منسوب ہے. یہی وجہ ہے کہ بسنت میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ پیلے رنگ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، پیلے پکوان پکائے جاتے ہیں، پیلی رنگ کی چیزیں اکثر آپ کو نظر آتی ہیں ایسے ماحول میں. تو وہ ایک جب میلے کی شکل آئی تو وہ مزید رنگین ہو گیا رنجیت سنگھ کے اس عمل کے بعد، اور ایک ایسا بڑا ایونٹ ہو گیا، تقریب ہوگی کہ جہاں جہاں تک رسائی تھی یہ پتنگ بازی ہونے لگ پڑی اور میلہ، اور لاکھوں روپے اس پر خرچ کیے جانے لگے اور ایک بڑی تقریب منعقد ہونے لگی. پھر انگریزوں کا دور آیا. انگریزوں کے دور میں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ایک بہت بڑا میلہ ہے تو انہوں نے اسے مزید ہوا دی اور یہ ایک خوشی کا احساس بڑھتا چلا گیا. اور انگریزوں کے سائے میں مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ اب وہ جو بات ماضی کی تھی کہ کس وجہ سے یہ دن منایا گیا، مسلمان وہ بھول گئے. ہاں، یعنی اس کی بنیاد میں دشمنی اہل بیت ہے. دشمنی اہل بیت تھی. ظاہر ہے کہ جو آل محمد کی گستاخی کر رہا تھا اس کا دن منایا جا رہا تھا اور اس کو بدل کے خوشی میں تبدیل کر دیا گیا، تو یہ کم از کم آل محمد کے ماننے والوں کو تو زیب نہیں دیتا. اور پھر اسے ایک جب خوشی کا تہوار بنایا گیا تو مسلمانوں نے اسے ثقافتی رنگ سمجھا. کلچر غالب آ گیا. وہ سمجھے کہ یہ ثقافت کی علامت ہے، یہ ہمارے تہذیبی روایت ہے. وہ بھول گئے کہ یہ ایک مذہبی پس منظر رکھتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس ثقافت کو انہوں نے قبول کیا اور پھر اسی رنگ میں رنگے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم بسنت منانے میں ہمیں کوئی بلکہ بے باکی کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں یہ تاریخ معلوم ہی نہیں، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ اس کے ماضی میں کیا کہانی موجود تھی، کہاں سے یہ بات چلی تھی. لیکن ہم اسے خوشی کا تہوار اس لیے مناتے ہیں کہ وہ بسنت بہار کے موسم، حالانکہ بہار کے موسم میں پھولوں کی نمائش ہوتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، ویسے بھی کا اڑنا کچھ اور ہے اس کا مطلب. اور پھر آپ دیکھیں شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ سارا ہی خوشیوں کا مہینہ ہے. شاب سے نکلا ہے شعبان، اور شاب کہتے ہی سرسبز و شاداب وادی کو. اس مہینے میں تو محمد مصطفیٰ کی وادی زیادہ شاداب ہوئی ہے. تو ایسے ماحول میں اس روایت کو منانا. اور رضا بھائی میں آپ کی بات کو بڑھاؤں گا کہ یہ تاریخ تو آپ نے بیان کر دی، ویسے بھی علی والوں کو یہ زیب نہیں تھا، لیکن جو موجودہ اگر آج کی بات کی جائے تو کل جو سانحہ ہوا ہے ترلئی اسلام آباد میں، کتنا خون بہا ناحق مومنین کا، تو ہمیں تو ویسے ہی چاہیے کہ یہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، مگر افسوس ہوتا ہے کچھ لوگ منا رہے ہیں. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس سے کہ مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اگر گھر میں ایک شخص زخمی ہوا ہو تو انسان ساری خوشیاں بھول جاتا ہے. اگر آپ ایک قوم ہیں، ایک خاندان ہیں، ایک قبیلہ ہیں، تو آپ کے قبیلے کے فرد لت پت ہیں خون میں. ابھی تک یعنی کئی گھروں میں ایسا ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ سانس اگلا لمحہ آئے گا یا نہیں آئے گا، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ایک الگ یعنی گھروں میں ماتم، صفے ماتم بچھی ہوئی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ خوشی کا اظہار کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں. جی مومنین اکرام، آپ گفتگو سن رہے تھے اور یہ تاریخ تھی جو کہ بہت ضروری تھا لوگوں تک پہنچنا، کہ کم از کم یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے. انہی باتوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.